اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم منطق الطاہر یعنی پرندوں سے باتیں کرنے کا علم عطا فرمایا تھا۔ آپ پرندے ہی نہیں درندوں چرندوں اور دیگر تمام مخلوق کی زبان بھی سمجھتے تھے اور انہیں کی زبان میں باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک روز حضرت سلیمان ایک عظیم لشکر کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ آپ کے لشکر میں انسانوں، جنوں، چرندوں، پرندوں اور درندوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات کی بہت بڑی تعداد شامل تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت رعب اور دبدبے والے بادشاہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ لشکر انتہائی نظم و ضبط اور ترتیب کے ساتھ چل رہا تھا۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ اپنی مقررہ حدود سے ادھر ادھر ہو جائے۔ صحراؤں سے گزرتا، پہاڑوں کو سر کرتا، دریاؤں کو عبور کرتا، یہ عظیم الشان لشکر اس وقت ایک بڑی وادی سے گزر رہا تھا۔ یہ وادی نیملا یعنی چیونٹیوں کی وادی تھی۔ زمین اور پہاڑوں میں کروڑوں سوراخ تھے جن میں چیونٹیاں رہتی تھی۔ ان چیونٹیوں میں کی ایک ملکہ تھی، بلکہ ملکہ چونکہ اپنی رعایا چیونٹیوں کا بہت خیال رکھتی تھی اور چیونٹیوں کی اس کی سلطنت کا نظم و ضبط بڑی خوبی سے چلا رہی تھی۔ تمام چیونٹیاں اپنی ملکہ سے بہت پیار کرتی تھیں اور ان کے ایک اشارے پر بڑے سے بڑا کام کرنے کو تیار رہتی تھی۔ ملکہ چیونٹی بہت سی دیگر چیونٹیوں کے ساتھ وادی میں گھوم رہی تھی کہ اسے زمین میں عجیب سی دھمک محسوس ہوئی۔ وہ چونک کر رہ گئی کہ زمین سے آتی آواز کو غور سے سننے لگی اور لگتا ہے کوئی زبردست فوج ہمارے وادی کی طرف آ رہی ہے۔ زمین کی دھمک سے محسوس ہوتا ہے لشکر میں بھاری بھرکم جانور بھی شامل ہیں، ہو نہ ہو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج ہے۔ آپ نے کہا دیگر چیونٹیوں نے اس کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ وہ اور دیگر چیونٹیوں اس سمت دیکھ رہی تھیں جدھر سے لشکر کی آمد و توقع تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اس جانب سے دھول کے بادل اٹھتے دکھائی دینے لگے۔ پھر جلد ہی فوج بالکل قریب آ پہنچی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے مخصوص تخت پر سوار اپنی فوج کے ساتھ آ رہے تھے۔ چیونٹیوں کی ملکہ نے چیخ کر کہا، خبردار، حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج قریب آ پہنچی ہے۔ میں حکم دیتی ہوں کہ تمام چیونٹیاں فوراً اپنے اپنے بلوں میں چلی جائیں۔ حضرت سلیمان بلا شبہ ہمیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آ رہے، مگر انہیں کیا معلوم کہ تم لوگوں کی کثیر تعداد اس وادی میں بسی ہوئی ہے اور زمین پر رینگ رہی ہے، اور ان کی فوج میں شامل انسانوں اور جانوروں کے پیروں تلے روندی جا سکتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تک چیونٹی ملکہ کی آواز پہنچ گئی۔ آپ اس کی بات سن کر مسکرا دیے اور ملکہ چیونٹی کی سمجھداری اور اپنی رعایا کا خیال رکھنے پر اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، بے شک ایک بادشاہ کو اپنی رعایا کے جان و مال کا اسی طرح خیال رکھنا چاہیے، اس کے تحفظ کا انتظام کرنا چاہیے جس طرح اس ملکہ چیونٹیوں نے کیا۔ حضرت سلیمان کے دور میں ایک بار طویل عرصے تک بارش ہی نہ ہوئی، کھڑی فصلیں مرجھا گئی، نئی فصلیں پیدا نہ ہو سکی، درخت سوکھ گئے، جہاں دریا اور نہریں تھیں وہاں دھول اڑنے لگی، حتیٰ کہ کنویں بھی خشک ہو گئے، غرض قحط کی سی صورت ہو گئی۔ انسان اور اناج کے دانے دانے کو اور جانور چارے کے تنکے تنکے کو ترس گئے اور بڑے پیمانے پر اموات کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی امت کے ساتھ بارش کی دعا کرنے کے لیے نکلے۔ وہ ایک میدان کی طرف جا رہے تھے تاکہ وہاں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور بارش کے لیے اجتماعی دعا کریں۔ اچانک ایک مقام پر ٹھٹک کر رک گئے۔ ان کو رکتا دیکھ کر ان کے ساتھ بھی ٹھہر گئے۔ وہ سب اس طرف دیکھ رہے تھے جہاں چند قدم کے فاصلے پر ایک چیونٹی اپنے اگلے پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ، یا رازق، یا رزاق، یا حیو یا قیوم، ہم بھی تیری مخلوق ہیں اور ہر پل تیرے فضل کرم کے محتاج ہیں۔ بارشیں نہ ہونے سے انسان اور حیوان سب ہی پریشان ہیں، خوراک اور پانی
نہ ہونے سے ہماری زندگی کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ ہمیں بارش سے محروم رکھ کر ہلاک نہ کر، ہم پر اپنا رحم فرما، ہماری غلطیوں کوتاہیوں اور گناہوں کو معاف فرما دے، باران رحمت بھیج کر ہماری خشک وادیوں کو سیراب فرما دے۔ حضرت سلیمان نے یہ منظر دیکھ کر اپنی قوم سے فرمایا، چلو واپس چلو، اب ہماری دعا کی ضرورت نہیں ہے، ایک حیوان کی دعا نے ہمارا کام کر دیا، اب ہمارے طلب کیے بغیر بارش ہوگی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے سیاہ بادلوں نے آسمان کو ڈھانپ لیا اور دھواں دھار بارش شروع ہو گئی جس نے پوری وادی کو جل تھل کر دیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔